اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد قال اللہ الحکیم فی خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ مومنین مومنات، خداوند متعالی آپ سب کی توفیقات تائیدات میں اضافہ فرمائے۔ قرآن ہے جو کہ مستحکم اور مضبوط راستے کی ہدایت کرتا ہے، اور یہی کتاب ہے کہ جو انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ یہ مجسم ہوگا روز قیامت اور انسان کے کام آئے گا، شفاعت کرے گا۔ لہذا قرآن سے محبت ہمارا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ آج آپ کی خدمت میں درس نمبر 7، تجوید اور قرآن کا درس نمبر 7، مد اور تنوین کے عنوان سے، کہ ایک مد اور تنوین، مد کیا ہوتی ہے اور تنوین کیا ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مد کا معنی ہوتا ہے لمبا کرنا، لانگ کرنا۔ تو اس کے بارے میں مختصر، چونکہ یہ بنا اس پر ہے کہ مختصر بیان کیا جائے تاکہ مومنین و مومنات اس کو آسانی سے سمجھ سکیں، لہذا حرف مدی ہیں 3 پہلے عرض کیا ہے، واو، الف اور یا، یہ حروف مدی ہے۔ حروف مدی کتنے ہیں؟ واو، الف، یا، ٹھیک ہے، یعنی واو، الف، یا، یہ حروف مدی ہیں، یہ ان کے نام ہیں اور یہ حرف ہے۔ حروف مدی 3 ہیں۔ اچھا، حروف مدی ان کو کہتے ہیں تھوڑی سی کھینچی ہوئی آواز، یعنی فارسی میں کہتے ہیں صدائے کشیدے، یعنی کھینچی ہوئی آواز۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جو فتح ہے نا، یہ فتح ہے، کسرہ ہے یا ضمہ ہے، یعنی زبر، زیر اور پیش، یہ صدا ہے لیکن لمبی نہیں ہے، کشیدے نہیں ہے، یعنی زبر، زیر اور پیش، یہ صدا ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں آ، ای، او، لیکن اسی آ کو تھوڑا سا لمبا کریں، ای، او، یہ کیا ہے؟ بن گیا مد، بن گئی۔ پہلے تھا حرکت تھی، اب مد بن گئی۔ اب یہ ہے کہ ان کے بعد اگر حرف ساکن یا مشدد، یعنی الف کے بعد، مثلا مثال کے طور پر الف ہے نا، الف کے بعد یعنی ساکن آ جائے یا مشدد، ظاہر ہے کہ ساکن آئے گا اور اس کے بعد متحرک آئے گا، ساکن متحرک آئیں گے اور اس کے بعد اس میں تشدید آئے گی، تو پھر ایک حرف جو ہے وہ مشدد بن جائے گا۔ اب آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ حرف مدی مثلا الف ہے، الف کے بعد آ جاتا ہے کوئی حرف مشدد، اس کا خلاصہ یہ کریں، حرف مشدد آ جاتا ہے اور حمزہ آ جاتا ہے، یہ 2 چیزیں یاد رکھیں، حرف مشدد اور حمزہ، تشدید والا حرف یا حمزہ آ جاتا ہے تو حروف مدی کو مد کی طبیعی حالت جو ہے اس سے زیادہ کھینچنا ہوگا۔ یعنی ایک مد کی کیا کیفیت ہے؟ ب، ت، ث، یہ اب اگر اس کے بعد کوئی یہ سبب آ جاتا ہے، یعنی مثلا حرف مدی الف کے بعد مشدد آ جاتا ہے تو اس کی مقدار بڑھ جائے گی، الف کے بعد حمزہ آ جاتا ہے تو اس کی مقدار بڑھ جائے گی، اس کو کہتے ہیں مد۔ یعنی مد کا معنی ہے لمبا کرنا، اور طبیعی جو اس کی مد کی طبیعی حالت ہے اس سے زیادہ کھینچنا، وہ اس کے 2 سبب ہیں، یعنی حرف مدہ کے بعد، یعنی حرف مدہ واو، الف، یا، اس کے بعد اگر مشدد آ جائے اور حمزہ آ جائے تو وہاں پر اس کو اپنی اس کی طبیعی حالت سے زیادہ کھینچنا ضروری ہے۔ بعض قرآنوں میں تلاوت کرنے والے کے لیے، جو تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، اس کے لیے حروف مدی کے اوپر مد کی علامت ڈال دی جاتی ہے۔ مد کی علامت کیا ہوتی ہے؟ مد کی علامت یہ ہے، بعض حروف میں تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے، بعض میں بڑی ہوتی ہے۔ یہ مثلا مد متصل ہے تو اس کی تھوڑی سی علامت بڑی ہوتی ہے اور گہری ہوتی ہے، اور یہ مد منفصل ہے، اس کی
بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے. مد منفصل ہے تو اس کو تھوڑی سی چھوٹی علامت کے طور پر ڈال دیا جاتا ہے، لہذا یہ مد کی علامت ہے، مادی علامت ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ مد کی علامت کو کس چیز سے لیا گیا ہے. مد کی علامت کو کس چیز سے لیا گیا؟ آپ دیکھیں یہ مد ہے، مد ہے، تو اس کو کیا کریں گے، اس میں میم کا جو نچلا والا حصہ ہے، یہ میم، یہ جو ہے یہ میم کا یہ نچلے والا حصہ، اس کو ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے. اور دال کا اوپر والا حصہ یہ جو ہے یہ بن گیا علامت مد. یعنی علامت مد یہ حروف کے اوپر، جو حروف مد ہے اس کے اوپر یہ ڈال دی جاتی ہے. یہ تو پتہ چل گیا علامت مد ہے. یہ سب مومنین مومنات جو تلاوت کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ مد کی علامت ہے. اب یہ ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ الف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے، وہ اس کی مثال آپ کی خدمت میں. قرآن میں کئی ایک مثالیں ہیں، مثلا یہ حمزہ آ گیا الف مدہ کے بعد، یہ الف ہے، یہ الف مدہ ہے. اب اس کے بعد آ گیا حمزہ. اب حمزہ کی وجہ سے الف مدہ کے اوپر کیا آ گیا، مد آ گئی. اب یا کی مثال آپ کو دے دوں، جی جی جیم جی اب یہ حمزہ ہے. حمزہ کس سے، حمزہ سے پہلے کیا آیا، یا آیا، یا آیا. اب آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اگر واو الف اور یا ان کے بعد یہ آ جائے، مثلا حمزہ آ جائے، تو کیا کریں گے، اس کو لمبا کریں گے. آپ اس کو کیا پڑھیں گے، جیا نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے جی ٹھیک ہے. اسی طرح سو یعنی واو، یعنی سو سین واو، سو یہ واو ہے حروف مدی، حروف مد ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہے حمزہ سبب مد، یعنی اس کے اوپر مد آنے کا سبب کیا ہے، وہ حمزہ ہے. حمزے کی وجہ سے مد آئی، کس کے اوپر، حروف مدی کے اوپر. اب یہ ہے یا کے بعد بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ جی شاء، یعنی الف کے بعد حمزہ، یا کے بعد حمزہ، واو کے بعد حمزہ. اب یہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی. اب ہے یعنی الف مدہ کے بعد حروف مشدد میں سے کوئی آ جاتا ہے، تو اس کی مثال جو ہے وہ کئی ایک ہے قرآن مجید میں. مثلا یا راد، راد، ٹھیک ہے نا. یہ اصل میں دال مشدد اس وجہ سے ہے کہ ایک دال ساکن ہے، ایک دال متحرک ہے. دال کو دال میں ڈالا گیا ہے. اصل میں راد دن، یا راد دا، راد راد دا. اب یہ دیکھیں یہ ساکن ہے، یہ ساکن ہے. اب قرآن میں مثلا اس کو پڑھنا راد دا، یہ عربی زبان میں ذرا مشکل ہے، تو آپ کیا کریں گے، پہلی دال کو دوسری میں ادغام کر دیں گے، یہ بن جائے گا راد. اس کو لمبا بھی کریں گے اور کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں مد. یعنی الف کے بعد مشدد آ گیا، الف کے بعد مشدد آ گیا. اب اسی طرح کئی ایک مثالیں ہیں. حاجہ، آگے ہے حاجہ، ضالین. اب یہ الف کے اوپر مد ہے، الف کے اوپر مد ہے، الف جو مدی ہے. مد کس وجہ سے، ضالین، لے لی نا، ضاللینا، تو پہلی لام کو ساکن کر دیا، دوسری میں اس کو ادغام کر دیا، کیا بن گیا، ضالین. ٹھیک ہے، ضالین. ماد لازم کلمی
مسقل اس کو کہا جاتا ہے، اس کو پڑھنا واجب ہے، مختصر نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جس طرح سورہ الحمد میں آتا ہے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو لمبا کرنا واجب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نماز باطل ہو جاتی ہے اگر اس کو لمبا نہ کیا جائے۔ اور اس طرح حنفاء، 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 اس حمزہ کی وجہ سے اس کے اوپر مد آ گئی۔ یہ ہے مد کے بارے میں آپ کی خدمت میں بتا دیا۔ اب ہے تنوین۔ تنوین کیا ہوتی ہے؟ تنوین، تنوین، تنوین نون ساکنہ ہوتی ہے زائد، نون ساکنہ زائد ہوتی ہے بعض اسماء کے، یعنی اسم کی علامت ہے، علامت اسم ہے، فعل کے اوپر نہیں، علامت اسم ہے، اسم کے اوپر آتی ہے، یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش، اس کو کہتے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہتے ہیں تنوین۔ اچھا، اس کا یعنی تکرار، تکرار ہوتا ہے، یعنی کتابن، نون، نون آتی ہے، ٹھیک ہے، رحمتن، یعنی نون آتی ہے، یہ پڑھنے میں آتی ہے، لکھنے میں نہیں آتی ہے، زیادہ اتنی یہ مشکل بھی نہیں ہے۔ یعنی جس طرح کہ رحمتن ہے، رحمتن، اب رحمتن تنوین ہو گیا، رحمتن، 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 یہ تنوین ہے۔ اب اگر اس پر وقف کرنا چاہیں تو وقف کرنے کی صورت میں یہ جو ہے تا، یہ ہا میں کنورٹ ہو جائے گی، رحمہ، رحمت نہیں پڑھیں گے بلکہ رحمہ پڑھیں گے، یہ کس میں کنورٹ ہو جائے گی؟ تا ہا میں کنورٹ ہو جائے گی۔ اچھا، ایک ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو فتح والی تنوین ہے، فتح والی تنوین جس طرح کتابن ہے، کتابن، علیمن، حکیمن، ٹھیک ہے، حکیمن، یہ جو تنوین ہے، اس تنوین پر جب وقف کریں گے، ویسے تمام تنوینیں پڑھنے میں نون آتی ہے، لیکن جب وقف کریں گے اس پر تو پھر کیا پڑھیں گے؟ اس میں حکیم نہیں پڑھیں گے، ہاں البتہ حکیمن، حکیمن کو، حکیمن، حکیمن، یہ دونوں جو ہیں حکیم، حکیم پڑھیں گے، لیکن جب حکیمن آ گیا یعنی فتح والی تنوین تو وہ کس میں بدل جائے گی؟ یہ ایک زبر اور الف میں بدل جائے گی، فتح میں بدل جائے گی۔ اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ یعنی کتابن کو پڑھیں گے کتابا، کتابا، یعنی وقف کی صورت میں اس کو پڑھیں گے کتابہ، لیکن رحمتن، 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 اس کو پڑھیں گے رحمہ، رحمہ پڑھیں گے۔ لہذا اس طرح مثلا عظیم، عظیم ہے تو اس کو پڑھیں گے عظیمن کو عظیم، عظیمن کو عظیم، لیکن عظیمن ہے تو اس کو پڑھیں گے عظیم، علیم، حکیم، اس طرح پڑھیں گے۔ بعض یہ جو ہے مثلا جس طرح کے یہ ماد آتی ہے ما ان، ٹھیک ہے، سما، سما ان، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے ما نہیں پڑھیں گے، سما نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ ما آ، ما ان کو ما اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، نہ کہ انشاء، یعنی اس کو فتح اور الف کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس طرح سماءً، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سماء۔ اچھا، ایک یہ اور ایک نقطہ آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ جس طرح کہ ہدن ہے، لفظ ہدن ہے، ذوحن ہے، ہدن ہے، ذوحن، ہدن،
یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن میں کئی مرتبہ لفظ ہدان آیا ہے، تو ہدان کو جب ہم وقف کریں گے، وقف کی صورت میں کیا پڑھیں گے؟ ہدا. ضحان کو کیا پڑھیں گے؟ ضحا. یعنی ہدان کی تنوین ختم ہو جائے گی، الف مدہ میں تبدیل ہو جائے گی. ہدان، ہدان نون، یہاں پر نون کی آواز ہے، ہدن تنوین ہو گئی، لیکن اس تنوین کو کس میں کنورٹ کر دیں گے؟ الف مدی میں، یعنی ہدن، ہدا، ضحن، ضحا. اب آپ کی خدمت میں 10 نمبر 7 مد اور تنوین کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا. اب جو ہے اس کی پریکٹس کے لیے آپ مختلف صورتوں کا تلاوت کیا کریں. یعنی جو ضالین ہے سورہ الحمد میں ہے، اور اسی طرح باقی صورتوں میں مد ہے. ہاں البتہ ایک بات بتا دوں کہ یہ پہلے میں نے بتایا ہے کہ مد متصل اور منفصل، یہ اس میں بتاتا جاؤں. مد متصل اس کی میں نے بتائی علامت ذرا زیادہ لائٹ ہوتی ہے. مد منفصل، منفصل یہ اس کی تھوڑی سی کم ہوتی ہے، تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے. تو اس کا جو وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مد متصل وہ ہوتی ہے کہ جس میں مد اور سبب مد ایک ہی کلمہ میں ہو. مد اور سبب مد جس طرح کے آپ کی خدمت میں عرض کیا شاء، شاء. اب یہ کیا ہے؟ سبب مد، سبب مد ہو گیا، اس کے اوپر مد آنے کا سبب. یہ سبب مد اور خود حرف مد، یہ حرف مد ہے، حرف مد. یہ دونوں ایک ورڈ میں ہیں، ایک کلمہ میں ہیں، ایک کلمہ میں. اس کو کیا کہیں گے؟ مد متصل. یعنی اس کو زیادہ 4 5 6 الف جتنا بھی لمبا کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جس طرح کہ حنفاء، حنفاء یہ کیا ہے؟ ایک ہی کلمہ میں ہے، لہذا اس کو مد متصل کہتے ہیں. مد منفصل جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں. اس کی مد منفصل کی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مد یعنی حرف مد، حرف مد جمع سبب مد، دو مختلف کلمے، جو مختلف کلمات دو مختلف ورڈ میں آتا ہے. مثلا جس طرح انا اعطینا ہے یا انا انزلنا، انا انزلنا، ٹھیک ہے. اب یہ انا کے اوپر، اس کے اوپر مد ہے، مد منفصل ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ حمزہ آ گیا ہے، انزلنا کا حمزہ. اس انزلنا کے حمزے کی وجہ سے انا کی الف کے اوپر کیا آ گئی؟ مد آ گئی. تو اس بات کو کہتے ہیں مد منفصل، کیونکہ جدا ہے، یہ کلمہ جدا ہے اور انا جدا ہے. اسی طرح انا اعطینا کل کوثر میں، انا اعطینا، اعطینا. اب انا کے اوپر الف کے اوپر مد اعطینا کے حمزے کی وجہ سے. اعطینا کا حمزہ ایک علیحدہ کلمہ میں ہے، اور یہ حرف مد جو ہے یہ پہلا کلمہ میں، علیحدہ کلمہ میں ہے. اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں مد منفصل. اس کو 2.5 3 الف جتنا لمبا کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ امید ہے حقیر کی یہ باتیں آپ کی سمجھ آ گئی ہوں گی. انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں کامنٹس میں، انشاءاللہ آپ کہیے گا. انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے، ہم اس کا جواب دیں، اور خداوند متعال آپ سب کو اس سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.